مسیح یسوع کے قادر اور چلائی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی انگلش میں، ٹیمپٹیشن آف جیزس کرائسٹ، یسوع کی آزمائش۔ آج اسی کا اردو ورژن میں بنا رہا ہوں۔ جب میں پاکستان میں تھا تو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ویڈیوز کو بھی اپلوڈ کیا کروں گا، اور ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ انگلش میں ویڈیوز بنائیں گے، لیکن میں ویڈیوز نہیں اپلوڈ کر سکا، اور میری اب کوشش ہوگی کہ میں زیادہ سے زیادہ ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کروں۔ اس کے لیے میں نے آپ سے کل بھی معذرت کی تھی اور آج بھی میں معذرت کرتا ہوں، لیکن میری پوری کوشش ہوگی کہ میں زیادہ سے زیادہ ویڈیو اپلوڈ کر سکوں۔ اور ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ویڈیوز انگلش لینگویج میں ہوگی تاکہ آپ لوگ انگلش میں ویڈیو دیکھیں اور آپ کی انگلش جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہو جائے۔ لیکن میرے کو ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کی انگلش اتنی کمزور ہے کہ وہ ویڈیوز دیکھیں گے ان کو سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے اب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ویڈیوز کو دونوں لینگویجز میں بنائیں گے۔ اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ اردو میں دیکھ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ نے ویڈیوز کو انگلش میں ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کی انگلش بھی بہتر ہوتی چلی جائے۔ تو ہم آزمائش کے بارے میں بات کر رہے تھے، یسوع کی آزمائش۔ اور یسوع کی آزمائش سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ اس واقعے سے پہلے کیا ہوتا ہے، تو متی 3 باب اس کی آخری آیتوں میں ذکر ہے کہ یسوع کے بپتسمے کے بارے میں ذکر ہے۔ اور یسوع کے بپتسمہ جب جیسے ہی ہوا تو یسوع پانی سے نکلے تو آسمان کھلا، اور آسمان سے کبوتر کی مانند پاک روح جو کبوتر کی مانند اترے، اور آسمان سے ایک آواز آئی، خدا باپ کی آواز کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں بہت خوش ہوں۔ اب اس جملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا باپ جو ہے وہ بیٹے کی تصدیق کر رہے ہیں، بیٹے کو مسح کر رہے ہیں، بیٹے کی جو منسٹری ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے، بیٹے کو کنفرم کیا جا رہا ہے، بیٹے کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے، بیٹے کو بلکہ اعلانیہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے میں خوش ہوں اور تم نے اس کی بات سننی ہے۔ یعنی کہا جا رہا ہے کہ یہ میرا بھیجا ہوا ہے اور یہ مخصوص ہے، یہ مسح کیا ہوا ہے، یہ چنا ہوا ہے، اور یہ خدا کی طرف سے ہے، بلکہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ اب اگلے ہی چیپٹر میں ہم جب اگلی آیت میں دیکھتے تو لکھا ہے کہ یسوع بیابان میں پاک روح نے بپتسمے کے بعد پاک روح نے یسوع کی ہدایت رہنمائی کی، اور رہنمائی کر کے بیابان میں لے کے گئے تاکہ یسوع کی آزمائش ہو سکے۔ تو بات اتنی عجیب ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ خداوند تصدیق کر رہے ہیں، ایک طرف قبول کر رہے ہیں، ایک طرف اعلان کر رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا، آپ نے اس کی بات سننی ہے، یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا پیارا ہے، اس سے میں پیار کرتا ہوں۔ اور اگلے ہی جملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا خود ہی اپنے بیٹے کو جس سے پیار کرتے ہیں بیابان میں لے کر جا رہے ہیں، اور آزمائش کے لیے لے کر جا رہے ہیں، تکلیف سے گزرنے کے لیے، کیونکہ بیابان ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ نہ تو آرام ہے، نہ تو چین ہے، نہ تو سکھ ہے، نہ تو کوئی بسترا ہے، نہ کوئی گدا ہے، وہاں پہ مٹی ہے، ریت ہے، پتھر ہے، نہ کوئی نہانے دھونے کا انتظام ہے، نہ کچھ اور ہے، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں۔ یعنی کہ بہت ہی انکمفرٹیبل سچویشن ہے، گرمی ہے، دھوپ ہے، پیاس ہے، بھوک ہے، چین کوئی نہیں، آرام کوئی نہیں، سکھ کوئی نہیں۔ تو اتنی ساری تکلیفوں سے خداوند خود جو ہے وہ بیٹے کو جس سے پیار کرتے ہیں لے کر جا رہے ہیں۔ تو یہاں سے ہمارے سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ جب ہم مشکل سے گزرتے ہیں، تکلیف سے گزرتے ہیں، پریشانیوں سے گزرتے ہیں، جب ہم ایک انکمفرٹیبل سچویشن میں ہوتے ہیں، جب ہماری زندگی میں چین آرام اور سکھ نہیں ہوتا، تو ہمیں ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے، یا یہ سوچ ہمارے ذہن میں آنی نہیں چاہیے کہ خداوند کہیں مجھ سے پیار نہیں کرتے ہیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ایمان میں کمی ہے، کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے، تو جب بھی ہم تکلیف سے، مصیبت سے گزرتے ہیں تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ خداوند یہ تکلیف مجھ سے دور کر دے۔ لیکن اب ہم نے ایمان میں اتنا مضبوط ہونا ہے، اتنا ہمارا ایمان جو ہے وہ خداوند میں مضبوط ہونا چاہیے کہ جب ہم تکلیف سے اور مصیبت سے گزرے تو اب ہم فرق قسم کی سوچ رکھیں گے۔ اب ہم یہ سوچ نہیں رکھیں گے، اور اب ہماری دعا یہ نہیں ہوگی کہ خداوند تو مجھے اس مصیبت سے نکال لے، بلکہ ہماری دعا یہ ہوگی کہ خداوند اس مصیبت، اس تکلیف، اس بیابان، اور میں سمجھتا ہوں کہ کووڈ کے اس ٹائم میں، پینڈیمک سے جب کہ پوری دنیا گزر رہی ہے اور لاک ڈاؤن ہے اور بہت ساری فائنینشیل یعنی کہ مالی طور سے بہت جگہ پہ تکلیفیں اور مصیبتیں آ رہی ہیں، جابز بہت ساری جو ہیں وہ جا رہی ہیں، نوکریاں لوگوں کی ختم ہو رہی ہیں، آمدنی کے مسئلے ہو رہے ہیں، بزنسز میں مسئلے ہو رہے ہیں۔ جب ہم ان تکلیف دہ صورتحال سے اپنی زندگی میں گزر رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں بھی یہ خیال آ سکتا ہے کہ ہمیں اس مصیبت سے گزرنے کی کیوں ضرورت ہے، اور ہم بھی یہ دعا کر سکتے ہیں کہ خداوند یہ
تکلیف کو ہم سے دور کر دے، یہ پریشانی کو ہم سے دور کر دے. لیکن اب یہ دعا کرنا بھی بری نہیں ہے کہ خداوند یہ تکلیف کو مجھ سے دور کر دے، یہ پریشانی کو مجھ سے دور کر دے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ دعا کرنا غلط ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ چونکہ اب ایمان میں اور زیادہ مضبوط ہوگے، آپ کی دعا اب ایک فرق طریقے کی ہوگی. آپ کی دعا اب یہ نہیں ہوگی کہ خداوند مجھے اس مصیبت میں سے نکال دے. آپ کی دعا اب یہ ہوگی کہ خداوند اس مصیبت میں سے مجھے سیکھنا کیا ہے. کیونکہ کیا پتہ خداوند خود آپ کو اس تکلیف میں لے کر جا رہے ہیں، خداوند خود آپ کو اس جدائی میں لے کر جا رہے ہیں خاندان سے. کیونکہ ابھی بہت جگہ پہ لاک ڈاؤن وغیرہ، سوشل ڈسٹنسنگ ہے، آپ کو جدائی کرنی پڑ رہی ہو سکتا ہے کہ مالی حالات کی وجہ سے آپ کو پریشانی سے گزرنا پڑ رہا ہو سکتا ہے صحت کی وجہ سے کسی کو، آپ کو یا آپ کے کسی عزیز کو تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہو، یا کوئی بھی تکلیف ہو سکتی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ خدا نے ہی اس بات کی اجازت، بلکہ ایسا ہی ہے کہ خدا نے ہی اس بات کی اجازت دی ہے. اور اگر ہماری سوچ، اگر ہمارا رویہ، اگر ہمارے خیالات، اگر ہمارا ایمان درست ہوگا تو اس مصیبت میں سے گزرتے ہوئے یہ ہمارے لیے کمزوری کا سبب نہیں بنے گی، بلکہ یہ ہمارے لیے مضبوطی کا سبب بنے گی. اور ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا، ہمارا کردار بھی مضبوط ہوگا، ہمارا منصوبہ وہ بھی مضبوط ہوگا، اور ہمارا ارادہ مضبوط ہوگا. اور ہمیں اپنے جو زندگی کا مقصد ہے وہ ہمارے لیے اور زیادہ واضح ہوتا چلا جائے گا، اور زیادہ کلیئر ہوگا، اور زیادہ جو ہے ہم اپنے کام کو اور اپنے مقصد کو اچھے طریقے سے سر انجام دے سکیں گے اگر ہمارا رویہ، ہماری سوچ، ہمارا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ اچھا رہے گا. میں خود جو ہے وہ بڑی مصیبت سے گزر رہا ہوں، مالی مصیبت سے، بزنس میں مصیبت سے. آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ چند ماہ پہلے جو ہے میں نے اپنے بیٹے کو بھی دفنایا، تو خاندانی طور سے ایک 9 ماہ کے بچے کو بھی میں نے کھویا ہے اپنی زندگی میں. بزنس میں بھی تکلیفیں ہیں، فائنینشیل تکلیفیں بھی ہیں. ہر طرح کی مصیبت کا سامنا کرتے ہوئے بھی ہمیں یہ سوچنا نہیں ہے کہ اس مصیبت سے کیوں گزر رہے ہیں، بلکہ یہ سوچ رکھنی ہے کہ خداوند تیرا مقصد کیا ہے. میرے بیٹے کو بھی میری زندگی میں دینے کا کوئی نہ کوئی مقصد تھا، اس کو لے لینے کا بھی کوئی مقصد ہے. اور چاہے کہ مشکل ہے، چاہے کہ تکلیف دہ ہے، بہت ہی زیادہ یاد آتا ہے ہمارا بیٹا، ہم کو روزانہ یاد آتا ہے، روزانہ ہم روتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کیونکہ اس نے اس بات کا احساس دلایا کہ والدین ہونے کا مطلب کیا ہے. اور ہمارا رویہ پھر بھی خدا کی طرف اس طرح سے ہونا چاہیے کہ جس میں ہم شکایت نہیں کر رہے کہ خداوند ایسا کیوں ہوا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہ آئے کہ ایسا کیوں ہوا ہے، لیکن پھر بھی ہم نے خدا کی مرضی کو اور خدا کے مقصد کو اپنی زندگی میں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. جس طرح سے یسوع کو بھی بیابان سے گزرنے کی ضرورت تھی تاکہ وہ اور زیادہ مضبوط ہو سکے، اور اس آزمائش سے گزرنے کی ضرورت تھی. اور ہمیں بھی اس زندگی میں کئی آزمائشوں سے گزرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا بھی ارادہ اور پخت ہو سکے، ہمارے بھی منصوبے جو ہیں وہ اور زیادہ ہمارے لیے واضح ہو سکے، اور ہمارے بھی ایمان کا امتحان ہو تاکہ ہم اپنے مقصد میں اور زیادہ مضبوط ہو کے اور زیادہ ترقی کی طرف آگے بڑھ سکے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کو بھی اس بیابان سے لے کر جانے والے خداوند ہی تھے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کووڈ کے وقت میں بھی خداوند اسی صورتحال کو جو کہ اس دنیا میں ہے اسی لیے استعمال کر رہے ہیں تاکہ ہم ارادے میں، منصوبے میں، ہم ایمان میں، ہم ہر چیز میں جو ہیں وہ اور زیادہ جو ہے وہ مضبوط ہو جائیں، اور مصیبت کے باوجود بھی، تکلیفوں کے اور پریشانیوں کے باوجود بھی ہم شکر گزار رہیں، ہم خوش رہنا سیکھ جائیں، ہم ہر حال میں جو ہیں وہ اطمینان اور سکون رکھنا جو ہے وہ سیکھ جائیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کی جو ہے وہ 3 آزمائشیں، شیطان نے 3 دفعہ یسوع کو آزمایا، اور اسی طرح کی آزمائشیں جو ہیں آج آپ کی بھی ہیں اور میری بھی ہیں. اور پہلی آزمائش میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے جب 40 دن کا روزہ رکھ لیا تو 40 دن کے ایک روزہ رکھنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ یسوع کو کیا کہہ رہا ہے، کہ یسوع کو کہتا ہے کہ یہ پتھروں کو کہہ کے روٹی بن جائے تو تو یہ روٹی کھا لے کیونکہ تجھے بھوک لگی ہے. اور شیطان نے اس وقت یسوع پر حملہ کیا جبکہ یسوع بہت ہی زیادہ کمزور ہے، اور اسی وقت شیطان ہم پر بھی حملہ کرتا ہے جبکہ ہم بہت ہی زیادہ کمزور ہوتے ہیں.
لازمی نہیں کہ بھوک سے ہم کمزور ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ حالات ایسے ہم حالات سے گزر رہے ہو سکتا ہے کہ ہمیں مالی طور سے ہم بہت ہی زیادہ مصیبت سے گزر رہے ہوں، بہت سارے ہمارے اخراجات ہوں یا بہت سارے ہمارے ادھار ہوں یا بہت ساری چیزوں میں ہم نے پیمنٹ کرنی اور ہمارے پاس آمدنی کا کوئی سورس نہیں ہو سکتا ہے ہمارے خاندان میں کوئی بیمار ہو سکتا ہے کسی سے لڑائی جھگڑا ہو گیا ہو سکتا ہے کوئی اور پریشانی ہو جائے، ہو سکتا ہے ہماری صحت کمزور ہے، ہو سکتا ہے ہمارے خاندان میں کسی بھی طرح سے کوئی بھی مصیبت جب آتی ہے اور جب ہم جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ، ذہنی طور پہ، احساسی طور پہ ہر طرح سے جب ہم کمزور پڑ جاتے ہیں تو تب ہی شیطان حملہ کرتا ہے۔ اور پہلی آزمائش جو یسوع کی وہ روٹی کے حوالہ سے تھے، یعنی کہ جسم کی ضرورت کے حوالہ سے، اور جب ہمیں جسم کی ضرورت سامنے ہمارے آتی ہے تو تب شیطان حملہ کرتا ہے۔ اس لیے یسوع نے کہا ہے کہ تم اس بات کی فکر نہ کرو کہ کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے اور کیا پہنو گے۔ ہم ایمانداروں کے لیے زندگی جو ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے، اور زندگی جو ہے وہ دنیاوی چیزوں سے یا دنیاوی پوزیشن سے، یعنی کہ ملکیت سے، دنیاوی ملکیت سے، کھانے پینے کی چیزوں سے بڑھ کر زندگی ہے۔ اور خدا میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی، کیونکہ خدا نے ان سب چیزوں کا ہم سے وعدہ کیا ہے، اور جو ایمان رکھتا ہے اس کو ہر وقت اس کے لیے خداوند مہیا کرتے ہیں۔ زبور 37 چیپٹر میں بڑی خوبصورت آیت ہے جب داؤد کہتا ہے کہ میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن میں نے صادق کے بیٹوں کو کبھی بھیک مانگتے نہیں دیکھا ہے۔ تو جو ایماندار ہے اس کے لیے خداوند مہیا کرتے ہیں اس کو فکر کرنے کے، چاہے ہماری جتنی مرضی ہم مصیبتوں سے گزر رہے ہو، چاہے جتنی مرضی مشکلات سے گزر رہے ہوں، لیکن میں آپ کو ایک بات یہ گواہی شیئر کر سکتا ہوں کہ خداوند نے ہمیں ہمیشہ اچھا پہننے کو دیا ہے، اچھا رہنے کو دیا ہے اور اچھا کھانے کو دیا ہے۔ اچھا ہم کھاتے ہیں، ہاں پہلے کی طرح ہم باہر جا کے ریسٹورنٹس میں اور ادھر ادھر وہ نہیں کھا سکتے، لیکن جو بھی کھاتے ہیں خود اپنے ہاتھ سے بنا کے کھاتے ہیں تو وہ اچھا کھاتے ہیں، اسی طرح اچھی جگہ پہ رہتے ہیں، اسی طرح سے ہمارے پاس ساری چیزیں پھر بھی، لیکن انسان کی کمزوری ایسی ہوتی ہے کہ جب اس کے سامنے ضرورت آتی ہے تو وہ لائف سٹائل نہیں رہا جو ہمارا پینڈیمک سے پہلے تھا، لیکن ہم نے اس میں بھی خوش رہنا ہے اور اس میں بھی خوش رہنا ہے، ہم نے کمپلین نہیں کرنی۔ تو جسمانی ضروریات جو ہیں جب وہ سامنے آتی ہیں، چاہے وہ بھوک ہو، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ کپڑا ہو، چاہے وہ خاندان کی ضرورت ہو، چاہے وہ ہمارے کسی بھی طرح کی جسمانی ضرورت ہو، تو وہ سامنے آتی ہے، اور تب آپ کی آزمائش ہوگی کہ آپ اپنے، جو یسوع نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا کہ انسان جو ہے وہ صرف روٹی سے جیتا نہیں رہے گا، اور انسان صرف ان دنیاوی چیزوں سے جیتا نہیں رہے گا، انسان اس سے جیتا، یعنی کہ ہر ایک اس لفظ سے جیتا ہے جو کہ خداوند کے منہ سے نکلتی ہے۔ اپنے کاموں میں میں اتنا بیزی تھا کہ خداوند کی خدمت نہیں کر پا رہا تھا، اور اندر ہی اندر سے یہ چیز مجھے کھائی جا رہی تھی۔ اسی لیے ہم نے اپنی زندگی میں خداوند کو اول درجہ دینا ہے، اور باقی کام سارے ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی آزمائش میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس یسوع کو جو ہے وہ اونچے مقام پر لے کے جاتے ہیں، ہیکل کے اوپر لے جا کر کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو یہاں سے پھینک دے، اور اگر تو اپنے آپ کو یہاں سے پھینک دے گا تو زبور کو کوٹ کر کہتے ہیں کہ فرشتے تجھے اٹھا لیں گے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انا کا مسئلہ ہے، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پرائڈ گھمنڈ کا مسئلہ ہے، کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو گرا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر بہت زیادہ گھمنڈ ہے، ہمیں کوئی اور نہیں کہتا کہ اگر تو ایسا ہے، بلکہ ہم اپنے منہ سے کہتے ہیں تینوں میں دسنا وا کہ میں کون ہوں۔ ٹھیک ہے، تو ہم ان آزمائشوں سے گزرتے ہوئے ہم نے کبھی بھی گھمنڈ کو، کبھی بھی اپنی انا کو ہم نے کبھی بھی آزمائش کا سبب نہیں بننے دینا۔ گھمنڈ کو ہم نے، گھمنڈ سے دور رہنا ہے۔ ہمیں کسی کو کوئی کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں تانوں دسنا میں کون ہاں، بلکہ جب بھی کوئی ایسی بات ہو آپ کہیں میں کچھ بھی نہیں، میں کوئی بھی نہیں، جی میں تو بہت سادہ سا شخص ہوں۔ اپنے اندر سے اس انا کو ختم کرنا ہے، مارنا ہے۔ جو کہ بڑا شخص ہوتا ہے نا، اس کو کسی کے سامنے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ یسوع کو کبھی اپنے منہ سے، یسوع نے پرائیویٹ کانورسیشنز میں سامری عورت سے کہا، نیکودیمس سے کہا، پرائیویٹلی بات کرتے ہوئے کہ وہ کون ہے، لیکن اعلانیہ طور پہ کبھی لوگوں کو نہیں بتایا۔ حالانکہ بہت
زیادہ موقع تھے کہ یسوع بادشاہ بن جاتے، یسوع بتاتے کہ وہ کون ہے۔ یوحنا اور یعقوب جب سامریا کے پاس سے تھے، گزر رہے تھے، وہ کہتے کہ ان لوگوں نے آپ کی عزت نہیں کی ہے تو آسمان سے آگ نازل کرے۔ پولس نے اس کا سپاہی کا کان کاٹ دیا۔ تو یسوع کہہ رہے ہیں نہیں 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 نہیں، مجھے کسی کو کچھ دکھانے کی ضرورت نہیں، کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ خدا کے لوگ عاجز ہوتے ہیں، وہ نہیں ثابت کرتے میں اتنا بڑا بزنس مین ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میرے پاس یہ گاڑی ہے، میرے پاس یہ ہے، میں اس کو جانتا ہوں، اس کو جانتا ہوں۔ یہ ہمارے اندر بہت سی کمیاں ہیں، اس کو دور کرنا ہے۔ آخری آزمائش میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کو ایک اونچے مقام پر لے کر جاتے ہیں، اور اونچے مقام پر لے کر جانے کے بعد ساری بادشاہت دکھا کے کہتا ہے کہ میرے آگے سجدہ کر اور میں تجھے یہ سارا کچھ دے دوں گا، کیونکہ یسوع ان سب چیزوں کے لیے ہی آئے تھے، دنیا کی بادشاہت کے لیے آئے تھے، لوگوں کو بچانے کے لیے آئے تھے۔ ابلیس کہہ رہا ہے اتنی تکلیفوں سے کیوں گزرنا ہے، صرف میرے آگے جھک جاؤ، یہ میں تجھے ویسے دے دوں گا۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کی لائلٹی، یسوع جس مقصد کے لیے آئے تھے، دیکھیں ایک شارٹ کٹ آفر کر دیا۔ کس نے شارٹ کٹ آفر کر دیا؟ ابلیس نے۔ آپ کو تکلیف سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے آگے جھک جاؤ۔ اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارا مقصد، خدا نے ہمیں مقصد دیا ہوتا ہے اور وہ اس مقصد کو پورا کرنا کبھی تکلیف دہ، کبھی مشکل، کبھی پریشانی سے گزرنا پڑتا ہے، تو ہم بہت جلدی جو ہے وہ اپنے مقصد سے ہٹ جاتے ہیں اور شارٹ کٹ جو ہے اس کو اپنا لیتے ہیں۔ اپنی ترقی کی راہ میں، اپنے مقصد کو پورا کرنے کی راہ میں کبھی بھی آپ نے جو ہے وہ شارٹ کٹ کی طرف نہیں جانا ہے۔ آپ نے کبھی بھی جو ہے وہ یہ نہیں دیکھنا کہ کیا آرام دہ ہے، کیا آپ یسوع کی لائلٹی دیکھیں ادھر۔ آپ یہاں پر دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں تو صرف خدا کی عبادت کروں گا، میں تیری عبادت نہیں کروں گا۔ جب تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں، مشکل سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہم بڑی جلدی خدا کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ جب تک خدا ہماری دعا کا جواب دے رہے ہیں ٹھیک ہے، جب نہیں دے رہے تو پھر ہم خدا سے خفا ہو جاتے ہیں۔ خداوند ایسے نہیں کرتے، وہ ڈگمگاتے نہیں، وہ کبھی ہم سے دور، کبھی ہمارے قریب۔ یہ ہماری سوچ ہوتی ہے۔ ہم نے چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، تکلیف سے گزر رہے ہیں، پریشانی سے گزر رہے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے خداوند کے ساتھ وفادار رہنا ہے، ہم نے خداوند کے ساتھ مل کر چلنا ہے، اور اپنے مقصد سے کبھی بھی ہم نے بھٹکنا نہیں ہے۔ ہم دیکھتے کہ یسوع کی اس آزمائش سے، اس بیابان سے گزرنے کے بعد یسوع نے سرمن آن دا ماؤنٹ، پہاڑی واز دیا، اور آخر میں لوگوں نے کیا کہا؟ یہ تو ایسے تعلیم دیتا ہے جیسے اختیار ہو۔ یسوع نے ناصرت میں جا کے کہا کہ آج یہ کلام جو یسایہ کے صحیفہ سے پڑھا تھا، لکھا ہے کہ وہ پورا، یسوع کہتے ہیں کہ وہ پورا ہوا۔ یسوع کے اندر کانفیڈنس اور زیادہ بڑھ گیا، یسوع کا مقصد اور زیادہ کلیئر ہو گیا، یسوع کا ارادہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ مصیبت سے، پریشانی سے، تکلیف سے گزرنے کے بعد یسوع اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اور ہم نے جو ارادہ کیا ہوا ہے کہ ہم غربت کے خلاف لڑیں گے، ہم نے جو ارادہ کیا ہے کہ ہم کتاب لکھیں گے، حالانکہ اس میں بہت سی آزمائش آ رہی ہے، بہت سی رکاوٹ آ رہی ہے، میرے بزنس میں اتنی رکاوٹ آ رہی ہے کہ میں اس پہ دھیان نہیں دے پا رہا، لیکن چاہے وہ دیر ہو جائے، لیکن ہم نے اس ارادے سے ہٹنا نہیں ہے۔ وہ کتاب بھی ہم لکھیں گے، ویڈیوز بھی بنائیں گے۔ آپ لوگوں نے ترقی کرنی ہے، اور میرا کام ہے کہ میں آپ کی ترقی میں آپ کی مدد کروں، چاہے جتنی مرضی مصیبت اور مشکل آ جائے۔ اور میرا ایمان ہے کہ اگر ہم اس ارادے سے ہٹیں گے نہیں، اگر ہم جس طرح سے یسوع مصیبت سے گزر رہے تھے لیکن وہ اپنے ارادے اور منصوبے سے ہٹے نہیں، اور مصیبت سے گزرنے کے بعد بھی وہ خداوند کے ساتھ وفادار رہے، ہم بھی ساری مصیبتوں اور تکلیفوں سے گزرنے کے باوجود بھی خداوند کے ساتھ وفادار رہیں گے۔ اس منصوبے کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ، اس مقصد کے ساتھ ہم وفادار رہیں گے، اور خداوند ہمیں کامیابی دیں گے۔ اور میں دیکھوں گا اپنی آنکھوں سے، حالانکہ مجھے آج نظر نہیں آتا، لیکن میں اپنی ایمان کی آنکھوں سے دیکھوں گا کہ آپ کامیاب ہوں گے، میں بھی کامیاب ہوں گا، میں آپ کی کامیابی میں آپ کی مدد کروں گا، اور ہم سب مل کر خوشی منائیں گے اور خداوند کا شکر کریں گے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔